ہمیں سے اکثر لوگ کچھ ایز اے بزنس، کچھ ایز اے پارٹ ٹائم کیا کر رہے ہوتے ہیں، جانور میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. بٹ اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ایک ڈاؤن سائڈ آتی ہے دیکھنے کو جو ملتی ہے ایز اے سوسائٹی، وہ اس جانوروں کے پیسے بڑھتے چلے جاتے ہیں. آپ سے میں نے لیا، آپ سے انہوں نے لیا، ان سے پھر آگے جنہوں نے قربانی کرنی تھی انہوں نے لی. جہاں 3-4 ہینڈس بدلے اوبویسلی وہ اس کے پیسے بڑھتے چلے جائیں. تو ایسی صورتوں میں جو ایسے لوگ ہیں اسپیشلی جو اس کو پارٹ ٹائم کر رہے ہوتے ہیں یا اس میں آ جاتے ہیں اس وقت کے قریب، ان کے لیے کیا احکامات ہیں، اور ایک جو اس جن کا بزنس ہی یہی ہے ان کے لیے کیا احکامات ہیں، اگر یہ آپ واضح کر دیں. میرے بھائی دیکھیں، صحیح اور غلط کو ہمیں فرق کر کے پھر آگے بڑھنا ہوگا. یہاں کچھ قابل مذمت پہلو بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثر چیزیں اس سوال کے تناظر میں ٹھیک ہوتی ہیں. مارکیٹ کو شریعت نے آزاد رکھا ہے، کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ لوہے کا ہی کام کرے گا، یہ سونار کا ہی کام کرے گا، یہ فلاں کام ہی کرے گا. ہر شخص کسی بھی فیلڈ میں آ سکتا ہے جو جائز ہے. وہ پارٹ ٹائم آئے، وہ فل ٹائم آئے، وہ صبح کام کرے، وہ رات میں کام کرے، اس کو حریت اور آزادی ہے شریعت کی طرف سے. کام جائز ہونا چاہیے، کام کا طریقہ کار جائز ہونا چاہیے. اگر مارکیٹ میں تیزی نہ آئے تو اس شخص کا کیا ہوگا کہ جو سب سے پہلا بیچنے والا ہے، براہ راست اس پر اثر پڑے گا. تو مارکیٹ میں تیزی رہے گی تو اس کے مال کی سپلائی چین بنی رہے گی نا. چلو ٹھیک ہے، کسی نے 50-100 بکرے پال لیے، لیکن جس کے پاس 2-4 ہیں اس کا مال کون خریدے گا؟ تیزی کا تعلق ہر شخص سے ہوتا ہے. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ پارٹ ٹائم شخص آ گیا، اس نے آ کے 100 جانور کھڑے کر لیے، صرف یہی ہے کہ میں اس سے خریدوں. کراچی میں تو ایشیا کی سب سے بڑی منڈی لگتی ہے، اتنی بڑی منڈی ہے، ہم جائیں بارگیننگ کریں، بس بارگیننگ کرنی آتی ہو تو بعض اوقات تو جو ہے نا وہ اتنا فرق آ جاتا ہے جس کی انتہا نہیں ہے. اچھا، یہ تو آپ اس کی بات کریں جو سیزن وائز ہے. ہم لوگ جو ہے نا وہ کسی جگہ پہ موجود تھے، کھانا لینا تھا، ایک عطر والا آ گیا، عطر لے لیں جی. کتنے کا؟ 3 ماشا ہے، 400 روپے کی. ٹھیک ہے جی. یار چھوڑو بھائی، اس میں آئل ہے، یہ آئل عطر ہے. حالانکہ جس عطر میں آئل ملایا جائے نا وہ 2 نمبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عام بندے کو تو نہیں پتا یہ بات. تو میں نے تو ٹالنا چاہا، ہمارے ایک ساتھی سے کہنے کے خرید لیتے ہیں. کہتے اگر خریدنا ہے نا تو اس کی ویلیو ہے 50 روپے. ٹھیک ہے، پہلے تو وہ شرمندگی میں آیا، 50 روپے میں کیسے ہو سکتی ہے، 200 روپے دے دیں. میں نے کہا ہم نے صحیح ویلیو بتائی ہے، دینی ہے 2 ورنہ جاؤ. 50 میں دے کے چلا گیا. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات جو ہے نا آپ کو بارگیننگ کرنی آنا چاہیے تو آپ ٹھیک رہیں گے. آپ مشقت برداشت نہیں کرتے، آپ خالی محلے کی منڈی سے واپس آ جاتے ہیں تو پرابلم تو رہے گی. پھر تو اتنی بڑی منڈی موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ مافیا کے زیر اثر آ گئے ہیں اور اپرچونٹی ختم ہو گئی ہے. بہت بڑی فیلڈ موجود ہے. دوسری بات یہ ہے عمیر بھائی کہ خرابیاں کہاں آتی ہیں؟ خرابیاں وہاں آتی ہیں جہاں مصنوعی بحران پیدا کیا جاتا ہے. جیسے آپ نے اس فیلڈ کو تو ایڈریس کر لیا. میں جب دیکھتا ہوں چینی کو تو ڈیلیوری آرڈر چلتا ہے جناب، اس کا ڈیو چلتا ہے، ایک ہاتھ میں، دوسرے ہاتھ میں، تیسرے ہاتھ میں. مال تو اٹھنا نہیں ہے، ایکسپنس تو آنے نہیں ہے، مشقت تو ہونی نہیں ہے. تو ڈیلیوری آرڈر 10 ہاتھ میں، 20 ہاتھ میں گھوم کے پھر جا کے ہول سیلر کے پاس آتا ہے. اور اس دوران چینی کتنی مہنگی ہو جاتی ہے. ایران میں ڈیلیوری آرڈر چل رہا ہوتا ہے، اس دوران وہ قیمت میں کتنا فرق آ جاتا ہے. یہ جو ہے نا یہ مصنوعی بحران ہے، یہ تجارت نہیں ہے، شریعت کی بھی خلاف ورزی ہے. شریعت یہ کہتی ہے جس مال کو آپ خرید رہے ہیں اس کا آپ قبضہ کریں، قبضہ کرنے کے بعد پھر آپ اس کو آگے بیچیں. خالی آپ نے پرچی آگے بڑھا دی تو مال پہ تو قبضہ کیا ہی نہیں آپ نے. یہ وہ پہلو ہے جو قابل مذمت ہے. اسی طریقے سے ایک اور پہلو اس وقت عمرہ پر جانے والے زائرین نے فیس کیا کہ چونکہ مدینہ منورہ میں تعمیرات ہو رہی ہیں ہوٹلوں کی، کچھ ہوٹل بند کر دیے گئے ہیں، کچھ ایریاز بند ہیں. تو شعبان کے مہینے میں ایسا ہوا گریٹ ہوا، جو کمرہ ملتا تھا رمضان میں 250-300 ریال پر ڈے پر 700 ریال پر پہنچ گیا. کیوں پہنچا؟ ایک نے لے لیا، اس نے دوسرے کو بک کر دیا، تو تیسرے کو کر دیا، اس نے چوتھے کو کر دیا، اس نے پانچویں کو کر دیا. 10 بروکر انوالو ہیں. حالانکہ شریعت کی یہ تعلیمات ہیں
کہ جو چیز آپ نے کرائے پر لی ہے آپ اس میں اگر کوئی اضافہ نہیں کرتے یا آپ آگے جو کرائے پر دے رہے ہیں کسی اور جنس میں کرایہ نہیں لیتے، جیسے آپ نے ریال کے بدلے لیا تھا، اگلا سودا آپ نے گولڈ کے بدلے کر لیا، عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، اور اگر آپ زیادہ کر رہے ہیں تو یہ ناجائز ہے، اور ناجائز چیز کا ارتکاب کرتے ہوئے ایک مصنوعی بحران پیدا کیا گیا۔ میں جانتا ہوں کئی لوگوں نے اپنی فیملیز کی ٹکٹ کینسل کروا دی، اتنا بھاری کرایہ ہم کیسے فیس کریں گے؟ ٹھیک ہے، دھڑام سے یہ رمضان میں بحران ختم ہوا اور وہی ہوٹل اپنے ریٹ پر آ گئے، جب کسٹمر ہی نہیں ملا، کنزیومر ہی نہیں ملا، دوبارہ اپنے ریٹ پر آ گیا۔ تو منڈی آزاد ہوتی ہے، اگر کہیں غلطی ہے تو اس کو تو ہم غلط کہیں گے۔ ایک چیز آزاد ہے، مطلب مارکیٹ آزاد ہے، اس میں بھاؤ کہاں جاتا ہے، سپلائی چین کس طرح بنتی ہے، تو نیچرل بنیادوں پر ہو رہی ہے اور کوئی مصنوعی چیز نہیں ہے اور قابل ضرر چیز نہیں ہے خاص طور پر، تو مذمت اس کی بیان نہیں کی جا سکتی، انویسٹر کا بھی حق ہے۔ لیکن یہاں ایک اور پرابلم ہے، جو آپ کی بات آپ نے موضوع جو چھیڑا ہے نا، ایک شخص کہنے لگا کہ مفتی صاحب اب تو جو خریدار تھے نا بڑے آئٹمس کے وہ کم ہو گئے۔ میں کہا بھائی کیوں کم ہو گئے؟ کہنے لگے ہر ایک کو شوق چڑھا ہے کہ میں 10-20 جانور اپنے کھڑے کر لوں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اپنی جانور پال لیتے ہیں۔ تو ایسے ان بھاری پارٹیوں نے بھاری جانور خود ہی پالنا شروع کر دیے۔ اچھا یہاں ایک اور بھی بات عرض کروں، ایک صاحب جو اسی طرح کے بھاری بھرکم جانور لیتے تھے، 20-20 25-25 لاکھ کا بیل، وہ کہنے لگے مفتی صاحب میں نے توبہ کر لی ہے، میں ایسا بیل نہیں لوں گا۔ کہنے لگے کہ اس میں گوشت تو نکلتا ہی نہیں ہے، اس کو تو آئل پلاتے ہیں، اس کو تو گھی کھلاتے ہیں، اس کو تو یہ کرتے ہیں، اتنی چربی نکلتی ہے، اتنی چربی نکلتی ہے، وہ ساری قصاب کو دینی پڑتی ہے۔ کیونکہ اگر میں 25 لاکھ کا وہ لے رہا ہوں، اس کی جگہ اگر میں 25 جانور لے لوں 1-1 لاکھ کے، تو اس میں گوشت زیادہ نکلے گا، اس میں تقسیم زیادہ ہوگا، اس میں جو صدقے کی افادیت ہے وہ زیادہ آئے گی۔ میں کہا دیکھیں تجربہ آپ کا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنا پرابلم ہے، میں تو اس میں انکار نہیں کروں گا، آپ کی رائے بڑی اچھی ہے۔ یوں موضوع چلا تو میں نے کہا چلیں اس کو بھی ایڈریس کر لیا جائے۔ وہ سپلائی جو ہوتی ہے، جیسے ساری گفتگو ان کا سوال آپ کا جواب ہوا، تو سپلائی جو ہو رہی ہوتی ہے تو آن ڈیمانڈ ہی ہو رہی ہوتی ہے نا، ڈیمانڈ آئے گی تو مارکیٹ بڑھے گی۔ آن ڈیمانڈ آ رہی ہوتی ہے، اور جانوروں کے اندر تو ایک بڑا اچھا پہلو آ گیا ہے ہماری مارکیٹ میں۔ اب ایسا نہیں رہا کہ جانوروں میں جو تیزی ہے صرف بقرعید کے لیے، کیونکہ پاکستان سے ایک بڑی تعداد میں جو مٹن ہے وہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے، اور اب تو بیف بھی جو ہے نا وہ ایکسپورٹ ہونا شروع ہو گیا ہے بھاری مقدار۔ کراچی میں ایک بہت بڑی 50 ایکڑ پر ایک سلاٹر ہاؤس لگا ہے، یہ لوگ ملیشیا وغیرہ دیگر جگہوں پہ بیچتے ہیں۔ سپلائی چین ایک کسان کے لیے اچھی بن گئی ہے، جی وہ پالے گا، آگے بکے گا، بڑی اچھی مارکیٹ